ساتھیوں میں 40 ایسے بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ شامل ہوتے تھے، اور ایک ایک مسئلے پر کئی دنوں تک اس پر جرا کی جاتی تھی۔ اور اس انداز کو تھوڑا سا خواجہ نقش بندیہ کے اس واقعے سے سمجھیے۔ شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ جو ہے موجود ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ واقعہ ہے، اپنے پیر و مرشد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ میں نے بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھی، عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ لمن بالفاتحۃ الکتاب، تو میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یوں کہ میں امام کے پیچھے بھی قرات کرنا شروع ہو گیا۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جو امام پڑھ رہا ہوتا ہے، جو امام قرات کر رہا ہوتا ہے، وہی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے میں رات کو سویا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ اشعار کچھ پڑھ رہے تھے، ان کا مطلب یہی تھا کہ اے خواجہ باقی باللہ، اگر میرا مسلک، اگر میرا مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہوتا تو میرے ماننے والوں میں سے کوئی قطب ابدال اور ولی بھی پیدا نہ ہوتے۔ یعنی میرا جو مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، تو کتنے ایسے قطب ہیں، کتنے ایسے غوث ہیں، کتنے ایسے اللہ والے ہیں جو میری تقلید کرتے ہیں۔ اگر میرا مسئلہ یہ غلط ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنے بڑی ولایت کے درجے پر فائز نہ ہوتے۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کو دیکھ لیں، اللہ کا ولی، کئی سو سال ہو گئے، آج بھی ان کی مزار پر رونقیں لگی ہوئی۔ آخر کچھ تو ولایت ہے جو ہر بندہ وہاں پہ جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل صحیح نہ ہوتے، قرآن اور حدیث کے مخالف ہوتے، تو یہ اللہ کی ولی کبھی ولایت کے درجے پر فائز نہ ہوتے۔ تو بتایا کہ تمہیں تو صرف ایک حدیث ملی ہے نا، ایک حدیث پڑھی ہے نا۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو امام کی قرات ہوتی ہے مقتدی کی قرات بھی وہی ہوتی ہے۔ یعنی مقتدی خاموش کھڑا ہے تو امام قرات کر رہا ہے، تو یوں سمجھے مقتدی قرات کر رہا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ جو حدیث تو لے کر بیٹھا ہے، جو حدیث پر تو عمل کرنے بیٹھا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اکیلا فرض پڑھ رہا ہے، اکیلا سنت پڑھ رہا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا، لیکن جب امام کی اقتداء کرے گا تو اس وقت امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ جتنے بھی قطب ابدال ہیں، غوث ہیں، وہ ان چار ائمہ میں سے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرتے ہیں، مقلد ضرور ہے۔ اب ہم حنفی ہیں تو مسائل کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب تصوف کی بات آ جائے تو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اب عقیدے کی بات آ جائے تو عقیدے میں ہم نے کس کی تقلید کرنی ہے؟ عقیدے میں ہم نے تقلید ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کی تقلید کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، اور مانتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی صورتیں بھی تو ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ مسائل میں بڑا اختلاف ہے، امام شافعی کے مسئلہ اور ہے، احناف کا مسئلہ اور ہے، مالکی مسئلہ اور ہوتا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبلی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہم کس کی مانیں؟ تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اسی کی ہی ہم نے ماننی ہے۔
اور یہ اختلاف کوئی فرضی مسائل میں نہیں ہوتا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کفر لازم آتا ہو، بلکہ ایسے مسائل پر اختلاف ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی قطعی آیت کی احادیث سے ایسی نہیں ہوتی جن پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے کفر لازم آتا ہو۔ اب نماز ہے، فرض ہے، اور کسی امام نے نماز کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، کسی امام نے زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اختلاف نہیں کیا، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اسی طرح روزے فرض ہے، کسی امام نے ایسا نہیں کہا کہ روزے رکھنا فرض نہیں، بلکہ جو چیز فرض ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف ان مسائل پر ہے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس انداز کو صحابہ کرام کے انداز سے سمجھیے کہ